آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ آپ کا عشق ہے، آپ کی محبت ہے، غیر معمولی محبت ہے، اس کے لیے آپ نے اسلوب اپنی کتاب کے ابتدا کا جدا کر دیا، الگ اسلوب اختیار کیا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، وحی کیسے اترا کرتی تھی، اس وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس وقت میں آقا علیہ السلام کی حالت کیا ہوتی۔ یعنی اس مضمون سے اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز کیا ہے اور پوری کتاب فکس کی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بدء الوحی سے آقا علیہ السلام کی اعلان نبوت کا آغاز ہو رہا ہے، بدء الوحی سے آقا علیہ السلام کی بعثت کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں سے اس نزول وحی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ نبوت، بعثت اور اعلان نبوت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے۔ لہٰذا امام بخاری نے جملہ تعلیمات اسلام کا ذکر کرنے سے پہلے تذکرہ نبوت کو مقدم جانا ہے، تذکرہ نبوت فرمایا ہے، اور پھر اس کتاب میں 7 احادیث لائے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس پر ہم بات کریں گے آگے۔ پھر آگے بدء الوحی کے اعتبار سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری حدیث لائے ہیں، تیسری بھی آپ ہی سے مروی ہے، چوتھی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے مروی ہے اسی مضمون پر، پانچویں حدیث پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، چھٹی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہی پھر مروی ہے، اور ساتویں حدیث پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی۔ اس پر کتاب بدء الوحی ختم ہو جاتی، اور ان 7 حدیثوں میں سے جو 6 حدیثیں آگے آ رہی ہیں، دوسری حدیث نمبر سے لے کے 7ویں تک، سب میں سیرت النبی کا بیان آیا ہے۔ ہر ایک حدیث میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں کا ذکر آیا ہے، خواہ وہ حضرت ام المومنین نے بیان کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ نے، خواہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، خواہ دیگر مضامین کے تحت آیا۔ مگر امام بخاری نے ایسی احادیث کا انتخاب کیا ہے جس میں وحی کی ابتدا کا بھی ذکر آ گیا ہے، کیفیت نزول وحی کا بھی ذکر آ گیا ہے، اور ہر ایک حدیث کے مضمون میں آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے خاص خاص پہلو بیان ہوئے ہیں، احوال وحی کے ساتھ، آپ کی سیرت طیبہ کے، آپ کے اخلاق حسنہ کے، آپ کے مقدس اور اعلیٰ و عرفہ کردار کے، شخصیت کے، یہ بیان کیے۔ یعنی آپ دیکھیے دوسری حدیث سے آقا علیہ السلام پر وحی کس طرح نازل ہوتی، کبھی گھنٹی کی آواز میں، کبھی جبرائیل امین کسی صحابی کی شکل میں وارد ہوتے، اور نزول وحی کی کیفیت کیسے آپ پر وارد ہوتی اور ان لمحات میں آپ کا حال کیا ہوتا، یہ بیان کیا ہے۔ پھر تیسری حدیث میں نزول وحی کی ابتدا جب ہوئی تو اس سے قبل آقا علیہ السلام کے رؤیا صادقہ کا بیان ہے کہ آپ کو خواب آنے لگے، سچے خواب آنے لگے، اور جو خواب رات کو دیکھتے صبح وہ ثابت ہو جاتا، اس کی حقیقت، اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی۔ پھر آپ کو تنہائی سے محبت ہونے لگی، اس کا بیان کرتی ہیں، غار ہرا جانے لگے، خلوت سے محبت ہونے لگی، پھر غار ہرا میں جا کے کیا کرتے تھے، تحنس اور عبادت، رات دن مسلسل مراقبہ عبادت، اس کا تذکرہ آیا ہے۔ پھر کھانے کا کیا لے جاتے، حضرت خدیجہ الکبریٰ تیار کر دیتی، پھر جب ختم ہو جاتا لے جاتے یا آپ پہنچا دیتی، تو وہ اپنے پاس اہتمام کیا رکھتے، غار ہرا میں قیام اور طعام کے معمولات کیا آتے، پھر ان کا ذکر آیا ہے۔ اس وحی کے اترنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے 5 پہلو بیان کیے ہیں۔ ان کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے باضابطہ، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ آپ کی سیرت طیبہ پہ فوکس کیا ہے تو اس کا اس حدیث میں ذکر آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چھٹی حدیث میں پھر آپ کی جواد ہونا، سخی ہونا، کریم ہونا، خیرات کرنا، اس کا تذکرہ کیا ہے آپ کی سیرت طیبہ کا۔ 7ویں حدیث میں پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط بھیجا ہے ہرقل روم کی طرف، اس کے باب میں
وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خط کے بعد ہرقل روم نے بلایا ابو سفیان اور ایک بہت بڑے قریش کے وفد کو، اور وہاں کچھ سوال و جواب ہوئے ہیں۔ وہاں پھر امام بخاری نے اس حدیث میں تفصیل کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ کے 14 ابواب بیان کی ہیں۔ سیرت طیبہ کے 14 ابواب ہیں، اور ان کے بعد پھر حضرت دہیہ کلبی جن کے ذریعے خط بھیجا تھا، پھر اس خط کا ذکر آیا ہے حدیث میں۔ گویا اس پورے باب میں ابتداء وحی اور کیفیت نزول وحی کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، آپ کی سیرت طیبہ کا تذکرہ، آپ کے احوال کا تذکرہ، آپ کی کیفیات کا تذکرہ، اور آپ کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ، اور آپ کے خصائص کا تذکرہ، شخصیت کے خصائص کا وہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گویا ابتدا صحیح بخاری کی سیرت نبویہ سے ہوئی ہے۔